اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور علمہ سکھائے، علمہ کا روٹ ورڈ عین لام میم، تعلیم دینا، سیکھنا، سکھانا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اسماء نام، کلہا سارے، تمام چیزوں کے، جن چیزوں کی انہیں دنیا میں ضرورت تھی یا دنیا میں جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکہ فرشتوں پر۔ فقالا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی خبر دو مجھ کو، بتاؤ مجھے، باسمائی نام، ہاؤلائی ان چیزوں کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ہماری عبادت کے علاوہ اب کسی کی ضرورت نہیں جبکہ حکمت میں جانتا ہوں، تو تم مجھے بتاؤ پھر ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت کیا ہے یہاں پر اس آیت میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی تھی۔ اب وہ علم کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، یعنی ان کی تمام اولاد جو بھی دنیا میں آنی تھی اور قیامت تک جو بھی دنیا میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے نام بتا دیے، اور اللہ کی قدرت اس بات کی شاہد ہے۔ اس کے علاوہ سب جانور، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، اس میں رہنے والی مخلوق، دنیا میں استعمال ہونے والے برتن، چرند پرند، فرشتے، تارے، ان سب کے علاوہ جو چھوٹی بڑی چیزیں تھیں سب کے نام بتائے گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے، چیزوں کے ذاتی نام بھی اور صفاتی نام بھی، یعنی کیا چیز کیا کرنے والی ہے، کون سی چیز کیا کام کرنے والی ہے، کس کام میں آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب بتا دیا، سکھا دیا۔ تو یہاں پر حضرت آدم کی فضیلت فرشتوں سے بڑھ گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اس قول میں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائے، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر تم اپنی اس بات میں کہ بنی آدم فساد کریں گے اور خون بہائیں گے سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ گویا اس میں انہیں ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی خلافت زمین کے لائق اور انسان نہیں، تم ہی میری تسبیح خواں ہو، اطاعت گزار ہو اور انسان نہیں، اگر ایسا سچ یہی ہے تو لو یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں انہی کے نام بتا دو، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو تم سمجھ لو جب موجودہ چیزوں کے بھی نام تمہیں معلوم نہیں تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں علم کیسے ہوگا۔ کسی کام کی ذمہ داری اسی شخص کو دی جاتی ہے جسے کام کرنا آتا ہو۔ کسی ورک شاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کس کو ہے۔ ظاہر ہے وہی استعمال کر سکتا ہے جو کم از کم ان کا نام جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح، تقدیس کافی نہیں، بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے، جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا، اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے بڑھی۔ دنیا میں بھی انسان جو علم والا ہے، دوسروں سے علم میں زیادہ ہے، وہ لوگوں میں فضیلت رکھتا ہے۔ علم کی وجہ سے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی علم
اگر عمل میں ڈھل جائے تو انسان کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔